ان کی تمام بات کی میں پورے دل سے مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں بھی مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی بات کی پاک افواج کے بارے میں وہ بالکل غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاک افواج کی وجہ سے ہم نے بڑے رات کو بڑے سکون کی پرسکون نیند سوتے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں، اور وہ ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ دیکھا واقعہ، ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، ہماری پاک فوج ان کے گھر میں گھس کر ان کو شکست پاس کی۔ تو وہ جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر میری قوم ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا بہت چھوٹی بات ہے۔ وہ جو شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ یہ جو شہیدوں کے بارے میں بات کرنا، یہ ان ماؤں سے جا کے پوچھ کے تو دیکھے، ان کو ایک طرف سونے کے پہاڑ تول دیں، دوسری طرف شہید کا خون وہ زیادہ قیمت رکھتا ہے، زیادہ ویلیوبل ہے۔ اس طرح کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چھوٹی اور انسلٹیبل بات ہے۔ پاک فوج میں فیلڈ مارشل صاحب سے لے کر آرمی چیف اور تینوں ہماری افواج کے سربراہان سے لے کر سپاہی تک، نوجوان تک، ایک ایک کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پوری پاکستانی قوم، بالخصوص میری مسیحی قوم، اپنی پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دوار کی طرح ساتھ کھڑی ہے۔ ہر میدان میں، ہر موقع پر ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح سے بڑے سارا ضرب العضب ہوا، آپریشنز ہوئے، تو پوری قوم ڈٹ کر اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسی طرح سے باقی ابھی جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پوری قوم، پوری ایک پیج پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کے، اپنی پاک فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خدا ان کے فضل و کرم سے۔ سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ قوم جاننا چاہ رہی ہے کہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں، آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس 5% کوٹا تھا، لیکن اب آبادی بڑھ رہی ہے، کوٹا نہیں بڑھ رہا۔ سر، اس کے متعلق بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے، لیکن میں ضرور یہاں پر کہوں گا، آبادی کے تناسب سے کوٹا ہوتا ہے۔ آبادی جس طرح سے بڑھتی جائے گی، کوٹے کے مطابق، کوٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ جابز اگر 100 جابز ہیں تو اس میں 5 مائنارٹیز کو ملے گی۔ تو اس کے لیے میں ضرور آپ کے خوبصورت چینل کے توسط سے، جو ہمیشہ قوم کی درد و فکر کرتا ہے، یہ کہوں گا آپ کے ویورز کو، آپ کے فالوورز کو، کہ وہ ابھی بھی جب ہم کسی ڈی جی کو، کسی بڑے آفیسر کو ملتے ہیں، اس کے ہیڈ کو ملتے ہیں، کسی ادارے کے ہیڈ کو، تو ہم سے گلے شکوے کرتا ہے۔ محکمہ پولیس ہے، یہاں پر ہمیشہ جب بھی ویکینسیز آتی ہیں اور منارٹی کا کوٹا خالی رہ جاتا ہے، وہاں پہ پورے لوگ آپ اپلائی نہیں کرتے۔ آپ ریونیو کو دیکھ لیں، ریونیو میں آپ کے لوگ اپلائی نہیں کرتے۔ ہیلتھ کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کے لوگ پورے اپلائی نہیں کرتے۔ تو کوٹا تو ہے۔ تو پھر یہ بھی آپ کی بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں، بڑے سارے لوگ ہیں جو آپ کے میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، منارٹیز کے لوگ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں، وہ تو میرٹ پہ اپنی جاب پہ چلے جاتے ہیں، اور جو بچتے ہیں ان کے لیے کوٹا مختص ہے۔ اور کوٹا بھی میں بالکل ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کوٹا ہر سال بڑا سارا خالی چلے جاتا ہے، لوگ اپلائی نہیں کرتے۔ میری نوجوان نسل ہے، مجھے دل سے ان سے پیار ہے، میں ہمیشہ ان کی بات کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن میں ان سے بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب موبائل کو دیکھیں، آپ موبائل میں اور بھی گیمنگ کھیلتے رہتے ہیں، باقی سارا آپ کا چلو ٹھیک ہے، ٹائم پاس ہونا چاہیے، کرنا بھی چاہیے،
لیکن وہاں پر آپ کو تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ آپ وہاں پر ویکینسیز دیکھا کریں. ابھی بڑی ساری ہماری جابز آئی ہیں تو وہ خالی چلی جاتی ہیں, آپ ان پر توجہ نہیں دیتے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر اپنی ویکینسیز اپنا چیک کیا کریں اور اپلائی کیا کریں. اپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچے کو جاب ملتی ہے تو وہ اکیلے بچے کی جاب نہیں ہوتی, ایک اکیلے بچے کی پراسپیرٹی نہیں ہوتی, ایک اکیلے بچے کی خوشحالی نہیں ہوتی, اس کے پورے خاندان کی خوشحالی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں اپنی یوتھ سے, اپنے نوجوانوں سے, اپنی بہنوں بیٹیوں سے, اپنے بچوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس موبائل ہے, اس پہ سے چیک کرتے رہا کریں. جو ویکینسیز ہیں اس پہ بر وقت اپلائی کریں. جب میرے ضلع میں خاص طور پہ میرے قریب میں میرے تک جن کی رسائی ہے وہ ضرور مجھے بتائیں, جو اپلائی کر لیں. میں ضرور آپ کے ان کی پوری ایفرٹ کر کے, کوشش کر کے ان کی جاب کے لیے دن رات کوشش کروں گا تاکہ ان کو جاب مل سکے. سر پنجاب میں آپ کے علاوہ بھی ایم پیز ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹریز ہیں, منسٹر ہیں. سر میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فین فالوئنگ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر ایم پی بھی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کمی ہے کہ لوگ ان سے زیادہ آپ کی عزت کرتی ہیں, آپ سے گو پرانے بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی جو فالوئنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے, لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں عرفان بھائی. بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی اپنا دل ہے, وہ جس طرح سے ان کی فیلنگ ہے محسوس کرتے ہیں وہ اس کو لیتے ہیں. لیکن میں تو آج سے 30 سال سے عوامی خدمت میں ہوں, سیاست میں ہوں, ادنا سا کارکن ہوں, ورکر ہوں. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں مسیحی ہوں اور اپنی قوم کا درد رکھتا ہوں. اپنی قوم کے لیے جہاں کہیں سے بھی مجھے کوئی سورس پتہ لگتے ہیں ان کے وسائل حل کرنے کے لیے, میں وہ کوشش کرتا ہوں اور ان کی آواز کوشش کرتا ہوں. وسائل تو ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ان کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں. ان کے مسائل پر اگر ایجوکیشن کی بات ہو تو میں سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں. اگر ان کے الیکشن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن ملے تاکہ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو الیکٹ کریں. تو اگر آپ ویسے حقیقتاً میں میرے سے سب لوگ اچھے ہیں, میں سب سے کم ہوں, کم سے چھوٹا ہوں, لیکن خداوند کی شکر. سر پنجاب میں نوجوانوں کی جو یوتھ ہے بڑی تعداد, جو مسیحی بچیاں جو یوتھ میں ہیں, لڑکے ہیں, وہ آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سندھو صاحب ہماری جو ہے ریڈ لائن ہے اور سندھو صاحب بھی ہمارے لیے کچھ بہتر کریں گے. کیا سمجھتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے ان یوتھ والوں کو؟ میں بالکل اپنی یوتھ سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ آپ قوم کے وہ ہیرا ہیں, آپ قوم کے ستون ہیں, آپ آسمان پر چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو ہمارا آنے والا کل ہے. سارے کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پہ. آج وقت ہے اپنے آپ کو قوم کے لیے پیش کریں. وقت اور حالات آپ سے بار بار تقاضا کرتے ہیں, آپ کے دل کے دروازے کو بار بار نوک کرتے ہیں. اے میرے قوم کے نوجوان بیٹا اور بیٹی, آج پوری قوم کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے. اپنے آپ کو قوم کے لیے پیش کریں, آگے بڑھیں. جو میرے بہن بھائی, ہمارے بچے, معصوم بچے بری سوسائٹی میں ہیں, نشے کی لت میں ہیں, ان کو آج میری یوتھ جھنجھولے, انہیں سمجھائے کہ کیوں آج تو اس حالت میں ہے. جیسے کہتے ہیں آپ نہیں تو کون, آج نہیں تو کب. آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ میں اپنی قوم کے ایک ایک مسئلے مسائل پر سب سے فرنٹ لائن پر کھڑا ہوں گا یا کھڑی ہوں گی. اپنی قوم کو بہتر طرف لے کے جانا ہے, بہتر سمت پہ لے کے جانا ہے. بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں,
یہاں پر میں ڈسکس کروں تو بڑے مختصر میں ٹائم چاہیے، لیکن آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ میرے سے زیادہ اس بات کے لیے سوچ سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو آج ہی پیش کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ میں اپنی قوم کی ہر ایک بیٹی اور بیٹے کے لیے آگے نکلوں گا. اگرچہ کہ میں یہاں پر مسائل کو ڈسکس کروں، گننا شروع کروں تو بڑے سارے ہیں، لیکن آپ ان تمام مسائل کا حل صرف آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ آگے نکلے، اپنی قوم کو ان کی رہنمائی کریں، ان کی لیڈرشپ کریں، ان کو راستہ دکھائیں. اور جب ایک کلام خدا میں بات خوبصورت ہے، نیکودیمس کو جب پوچھا گیا کہ میں کیسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا، تو اس نے کہا جو جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا میں اتنا بڑا ہو گیا، میں کیسے اب دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا سکتا. سو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ جو اوور ایج ہیں، جو 50 پلس ہیں، 60 پلس ہیں، 70 پلس ہیں، اگر وہ آپ یہ سمجھے کہ ان سے کوئی انقلاب آئے گا تو یہ نتھنگ. آپ میری نوجوان قوم کے کندھوں پر بوجھ ہے. نوجوان قوم نے انقلاب لانا ہے. جب یہ دیکھیں گے کہ میری نوجوان بھائی اور بیٹے، بڑے افسوس اور دکھ اور ایڈوانس معذرت سے بات کر رہا ہوں، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، میری ماؤں کو گھروں پہ چھوڑ کے آتے ہیں کام کرنے کے لیے اور آپ سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں. میں ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آج وقت اور موقع ہے کہ آپ ان تمام بری عادات کو ترک کریں. آپ خود سارے کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، اپنے بہن بھائیوں رشتوں کو ٹائم دیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ایجوکیشن کو مضبوط کریں اور اپنے چرچ کو مضبوط کریں، تاکہ جو کلام خدا میں آپ کے لیے ہدایت لکھی ہیں اس سے پڑھ لیں، تاکہ آپ بہتر طور پر ایک مسیحی قوم کے نوجوان اور رہنما اور سورما بنیں، تاکہ مرد خدا موسیٰ کی طرح، جس طرح وہ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے گیا تھا، اسی طرح سے آج میرا بیٹا، میری بیٹی، آپ اپنی قوم کو ان تمام مسائل سے نکال کر آزادی کی طرف لے کے جائیں. سر ایک آخری سوال. سر پنجاب کے مختلف اضلاع میں سترہ پنجاب کے جو ورکرز ہیں ان کو تنخواہوں کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس کی آواز کو عوام تک لے کے جائیں گے سر؟ جی بالکل، میں اس بات کے لیے بڑا ورڈ ہوں، بڑا افسردہ ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا 1-2 دن قبل پہلے کہ سترہ پنجاب کو کچھ پے نہ ملنے کی وجہ سے معاملات خراب ہوا. میں ضرور ان کی آواز پنجاب اسمبلی میں بنوں گا، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. جس نے کام کیا ہے، مزدوری کیا، اس کو ہر صورت مزدوری ملنی چاہیے. میں بالخصوص اپنے تمام افسران بالا سے، جن کے وجہ سے یہ پے رکی، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے جو برا کام گنا جاتا ہے ہماری دانش میں، ہماری اس سوسائٹی کے میں، وہ صفائی کرنا گنا جاتا ہے. تو جو بندے اس صفائی کے جاب کو بھی چوز کر لیتے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ تک تنخواہ نہ دینا، یہ بھی زیادتی ہے. میں ضرور ان کی آواز بنوں گا پنجاب اسمبلی میں، آپ کے فلور پر کروں گا بات کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کی تنخواہیں ملنی چاہیے. اور یہ یہاں پر ضرور کہوں گا، اگر ان کے پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا یہ طریقہ کار سی ایم کو بھی ایک بار ان کے نوٹس تک، ان کے تک علم تک پہنچی بات کہ یہ جو انہوں نے کوڑا اٹھایا اور جا کے روڈ میں پھینک دیا، یہ بھی ایک طریقہ غلط ہے. آپ کے پروٹیسٹ کرنے کے بے شمار طریقہ کار ہیں، لیکن ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ضرور آپ کی آواز بنوں گا پنجاب اسمبلی میں. یہ بالکل ایک تحریر جمع کراؤں گا کہ یہ ان کو جو پے نہیں ملتی، جن کے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں.
اگر ایک بندے کو 1 ماہ کے بعد پے نہ ملے تو وہ کیسے اپنا گزر بسر کرتا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کے پیچھے 5 افراد کھانے والے ہیں، 6 افراد کھانے والے ہیں، 3 افراد کھانے پینے والے ہیں، تو اگر اس کو 1 مہینے کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی، وہ واحد کفیل ہے، واحد کام کرنے والا بندہ ہے، اور وہ کلین پنجاب، ستھرا پنجاب میں کام کرتا ہے، اگر اس کو 1 ماہ کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ کیسے اپنا گزر بسر کرے گا؟ بالکل میں ان کی آواز بنوں گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور سارے جو ان کی غفلت ہے جن کی وجہ سے ان کو